زندگی میں سب سے ضروری چیز جو حاصل کرنا ہے وہ میرے خیال میں سکون ہے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں سکون ہوگا تو آپ کو اپنے ارد گرد موجود ہر چیز اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کے دل میں سکون نہیں ہوگا تو یقین کیجئے آپ محل میں بھی رہ رہے ہوں گے تو آپ کو اس میں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سکون کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ عطا کرے مجھے خوشیوں کے ساتھ اور سکون کے ساتھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں سکون عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی استغفار کے حوالے سے اپنی جرنی بھی، کہ اس سال میں نے استغفار کب شروع کیا اور میں نے کس طرح سے استغفار پڑھا جس نے میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی لے کے آ گیا، اور میری زندگی میں نے وہ کچھ حاصل کر لیا، یقین کیجئے، جو کہ شاید میں نے صرف سوچا ہی تھا اور میں بڑے سالوں سے شاید یہ سوچتی آ رہی تھی، لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا تھا۔ تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے کس طرح سے استغفار پڑھنا ہے، کس طرح سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ میری استغفار سیریز میں ہر ہفتے میں ضرور ایک ویڈیو استغفار کے حوالے سے شیئر کرتی ہوں، اور الحمدللہ مجھے آپ لوگ اس میں اتنا اچھا رسپانس دیتے ہیں، کیونکہ مجھے اس پہ بے تحاشا کمنٹس آپ لوگوں کے آتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے بھی اس کو سٹارٹ کیا اور ہماری زندگی میں بہت تبدیلی آئی۔ تو بس یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ لوگ مجھ سے سن کے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر کریں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اور میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جو اس کو اڈاپٹ کریں گے اور جو اس کو آگے پہنچائیں گے، اور ان کی وجہ سے وہ وسیلہ بنیں گے کسی اور کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج ہے جمعے کا دن، اور جمعے کا دن بہت بہت آپ سمجھ لیں کہ خود بخود جو ہے نا، جمعے کے دن آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے جمعے کے دن کے، جو پورے ہفتے میں نہیں ہوتی۔ اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ہر فرائیڈے کو نا آپ لوگوں کے ساتھ استغفار کے حوالے سے ویڈیو شیئر کروں۔ اچھا، ان لوگوں سے بہت معذرت جن کو ایسا لگتا ہے کہ میں استغفار والی ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی کر دیتی ہوں، شاید اپنے یوٹیوب کے پیسوں کو بڑھانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ دیکھیں، چیز کو جب کسی کو بتایا جاتا ہے نا، جب کسی کے دل میں بات اتاری جاتی ہے تو پھر بات کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر میں آپ کو ڈائریکٹ آ کے 10 سیکنڈ کی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جی استغفار پڑھا کریں، اس سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا، تو دیکھیں اس 10 سیکنڈ میں شاید یہ 10 سیکنڈ بھی میں نے جملہ نہیں بولا ہوگا اس میں، اور میں آپ کو ایک چیز خوبصورت طریقے سے بتاؤں گی تو اس میں آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوگا اور آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگے کہ میں نے ویڈیو لمبی بنا لی ہے، حالانکہ میری کوشش ہے کہ میں اس ویڈیو میں جتنی زیادہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں وہ میں شیئر کر لوں۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ اس سال کے شروع میں بالکل آپ لوگوں کو بتاؤں، میں نمازوں کی بالکل پابند نہیں تھی، بس کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا میری لائف میں، اور یہ تھا فروری 2025 میں۔ ایٹ دیٹ ٹائم میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میں نے اب اس سال میں، کیونکہ ظاہر سال کا شروع ہی تھا تقریباً، کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ رمضان کی بات ہے، رمضان اس سال کے میں فیبرری میں سٹارٹ ہوتا ہے، رمضان کے اینڈ سے، اور میں نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب لوگ رمضان میں تو پوری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اکثر لوگ، مطلب میں ان لوگوں کی بات نہیں کری جو ماشاءاللہ ریگولر بھی نماز 5 وقت پڑھتے ہیں اور تہجد گزار بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا کہ رمضان میں نے چونکہ نمازیں الحمدللہ پوری پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں نے ساتھ ساتھ استغفار کو بھی سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، میں نے استغفار سٹارٹ کیا 1000 بار پڑھنے سے اور وہ کچھ ایسا ٹرانزیشن کا پیریڈ تھا، جیسے جو لوگ میرے ساتھ پرانے ہیں اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ میں گوجرانوالا شفٹ ہوئی تھی اس دوران رمضان میں، اور میں نے موو کیا تھا فیصل آباد سے گوجرانوالا، تو میرے پاس ان دنوں کچھ اس طرح سے تھا کہ میرے پاس ٹائم کافی ہوتا تھا، تو میں نے سٹارٹ کیا استغفار کو 1000 بار پڑھنے سے، اور میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا اپنی 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھنا، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی جلدی جلدی پڑھ لیتی تھی۔ تو وہ میں نے اس طرح سے سٹارٹ کیا۔ آپ یقین کیجئے، جب میں نے ایک بار اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو کچھ دن ہی گزرے ہوں گے، شاید رمضان کا ایک عشرہ گزرا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ تعداد زیادہ ہوتی چلی گئی، کیونکہ مجھے اس میں بہت مزہ آنے لگا، بہت سکون آنے لگا۔ سب سے پہلی چیز وہاں پر جو میں نے حاصل کی، جو مجھے لگا کہ میری زندگی میں چینج آیا ہے، وہ ہے دلی سکون۔ آپ یقین کیجئے، بہت بڑے بڑے مسائل جو مجھے لگتے تھے کہ یہ دنیا کے بہت بڑے مسائل ہیں، وہ میری زندگی سے ایسے چٹکیوں میں غائب ہونا شروع ہو گئے کہ میں حیران ہو گئی کہ جن چیزوں کو میں نے اپنے سر پہ بہت سوار کیا ہوا تھا، جو مجھے لگتا تھا مجھے ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں، مجھے پریشانیاں میرے ارد گرد آ رہی ہیں اس کی وجہ سے، وہ خود بخود ختم ہونے لگ گئی اور میں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا جن چیزوں کی وجہ سے میرا ذہنی سکون خراب ہوتا تھا۔ تو بس سب سے پہلا مجھے لگا کہ اب ہاں کچھ نہ کچھ چینج ہونے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر نا میرے زندگی میں بہت ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا شروع کیا، مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا،
ابھی بھی آتا ہے سم ٹائمز، لیکن وہاں پر بھی جب مجھے لگتا ہے نا کہ میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر رہی ہوں یا میرے میں پیشنس کی کمی ہو رہی ہے تو میں استغفار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اچھا دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے، جیسے میں اپنی اکثر ویڈیوز میں بتاتی ہوں، آپ ضروری نہیں ہے اس کی کوئی اسپیسیفک تعداد آپ رکھیں کہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، 2000 بار پڑھنا ہے، کوئی اسپیسیفک تعداد نہیں ہے۔ آپ سارا دن چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو کی کوئی قید نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سب سے چھوٹا استغفار، اس سے زیادہ والا پڑھنا چاہے استغفر اللہ و توبو الیہ، یہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، لیکن جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں آپ آرام سے پڑھ لیں۔ دیکھیں دین میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں ہے۔ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جوان کی توبہ تو بہت پسند ہے، تو توبہ کیجئے ان تمام گناہوں کی جو ہمیں پتہ ہے، ان تمام گناہوں کی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم جانے انجانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں جو کہ شاید ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، اور لیکن وہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ سو گناہوں کی جب آپ معافی مانگتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، یہ بھی بڑی آسانی سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجیے گا، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آلریڈی شیئر کیا کہ گھر کا ایشو چل رہا تھا، جیسے میں نے بتایا کہ گھر کی شفٹنگ چل رہی تھی اور مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر موو کرنا تھا، اور ہمارے پاس دن کم تھے، منتھ اینڈ ہو رہا تھا، شاید ایک ہفتہ رہ گیا تھا، اور گھر کا کوئی بندوبست نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ گھر دے دیا، حالانکہ رینٹ کا گھر ہے میرا، ظاہر ہے میں نے ایک شہر سے دوسرے شہر موو کرنا ہوتا ہے تو رینٹ کا گھر ہے، لیکن الحمدللہ جیسا میں چاہ رہی تھی ویسا گھر مل گیا، بہت اچھی لوکیشن پہ مل گیا۔ آپ یقین کیجئے، میں اکثر دیکھتی ہوں جب لوگ ایون دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں نا، تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو بہت نعمتیں نظر آئیں گی۔ اچھا وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاؤں، میں دیکھتی ہوں لوگ فلٹر سے پلانٹ سے جیسے پانی بھرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے کینز اٹھائے ہوتے ہیں، عموماً خواتین بیچاری بھی، مرد حضرات گھر پہ نہیں ہوتے تو پانی بھرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو خواتین جاتی ہیں یا بچے اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بڑی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہی ہوں میں جس جگہ پہ بھی گئی ہوں مجھے کبھی بھی پانی کا یہ والا ایشو فیس ہی نہیں کرنا پڑا۔ ابھی اس گھر میں آئی ہوں، میرے گھر کے بالکل سامنے فلٹر پلانٹ ہے اور پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو صاف ستھرا پانی ہر وقت اویلیبل ہے، ایون میرا کوئی بچہ بھی جا کے نا آرام سے لے کے آ سکتا ہے۔ تو بظاہر یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی نعمت ہے، لیکن میں اس کے لیے بڑی شکر گزار ہوں کہ یہ وہ آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں لکھ دی ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آسانیاں میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے آئی ہیں، اور شاید کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا وسیلہ اس استغفار کو بھی بنایا ہے جو کہ میری زندگی میں شامل ہے۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا میں نے سٹارٹ 1000 سے کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھ کے 2000 پہ آئی اور 3000 تک اب یہ تعداد چلی گئی ہے۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ میں ایک اسپیسیفک کوانٹٹی پہ تو ویسے بھی نہیں چلتی، تو کبھی کبھی اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہو تو 4000 بار 5000 بار میں پڑھ لیتی ہوں، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز میں اکثر ایڈ کرتی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام ضرور کیجئے، اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ سننے کا اہتمام بھی کیجئے، یہ بھی آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں لے کے آئے گا، بہت بہت۔ اور ویسے جیسے میں نے کہا کہ انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے، گھر، پیسہ، دولت، سب چیزیں، اور اس سب سے بڑھ کر دلی سکون، اور ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے، نظر بد اور حسد سے بچائے، تو اس کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ میں آپ کو اس کی ایک لائیو اگزامپل دوں، کل جیسے کہ ہوا، ایک ہماری بڑی پیاری ٹک ٹاکر اور کانٹینٹ کریٹر پیاری مریم اس دنیا سے چلے گی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکی کی زندگی میں جو کچھ ہوا یا اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، شاید کہیں پہ اس میں نظر بد بھی انوالو تھی، کہیں پہ حسد بھی تھا۔ میں نے خود اس لڑکی کو دیکھا بالکل سٹارٹ سے، جب وہ ایک شروع میں جب نئی وائرل ہوئی، آپ لوگوں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، تو ایک چھوٹے سے گھر سے، اور مطلب وہ بیچاری اپنے کانٹینٹ کے لیے رکشوں میں بھی دھکے کھا رہی ہوتی تھی، سزوکیوں میں دھکے کھا رہی ہوتی تھی، اور اپنا کانٹینٹ بناتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کا وہ عروج دیکھا کہ جب اس کی شادی ہو گئی اور اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اور اب بھی اپنے بچوں کے ہونے سے پہلے وہ بہت خوش تھی اور وہ لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہہ رہی تھی۔ لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی نظر جو ہے وہ پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہے ہمیں، اور کون انسان حاسد ہے اور وہ حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو بس اس حسد سے اور نظر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استغفار کا اہتمام کیجئے، سورہ بقرہ کا لازمی اہتمام کیجئے۔ اس کے علاوہ جو معوذتین ہے، یعنی قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس،
یہ 3 بار پڑھ کے اپنے بچوں پہ ضرور پھونکیں، صبح دوپہر شام، اپنے گھر پہ پھونکیں۔ اور تصور کر لیجئے آپ اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اگر جیسے بچے اسکول گئے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک بار میں تصور کر کے ان پہ ایک دم ضرور کر دوں ان کا۔ یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ زندگی میں ہیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نا آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے مضبوط رکھنے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے، اور خوشیوں کے ساتھ اب اپنی زندگی جئیں۔ یقین کیجئے جو لوگ خوش رہتے ہیں نا اپنی زندگی میں، اور اس کے لیے تھوڑی سی اسٹرگل کر لیتے ہیں یہ والی، تو ان کی زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے۔ اور باقی یہ دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں، یہ تو مل ہی جاتی ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ اپنی زندگی میں نا سکون کے ساتھ سب کچھ مانگیں۔ بعض لوگوں کو سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن انہیں بس اس جگہوں پہ رہنا نصیب نہیں ہوتا، یا انہیں وہ خوشیاں دیکھنی نصیب نہیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں تو انہیں مل جاتی ہیں۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک شیئر جو ہے وہ میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو آپ کے ایک شیئر سے یہ بات آگے تک جائے گی، دوسرے لوگوں تک پہنچے گی، کسی کا بھلا ہوگا، کوئی استغفار شروع کر دے گا، کسی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، یقین کیجئے یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ چلے جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔